السلام علیکم. مجاہد فرساد. آج کا پیغام: اگر آپ وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جو آسان ہے تو آپ کا کام تو آسان ہو جائے گا، لیکن آپ کی زندگی مشکل ہی رہے گی. لیکن اگر آپ وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جو مشکل ہے تو آپ کا کام تو مشکل ہوگا، لیکن آپ کی زندگی ضرور آسان ہو جائے گی. جگر مراد آبادی نے کیا خوب کہا ہے: جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں. محشر بدیونی کہتے ہیں: اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. ماہر القادری نے کیا خوب کہا تھا: یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم چند سوالات جنرل نالج کے، اس کے بعد علامہ اقبال کا تصور شعر کیا ہے، تصور فن کیا ہے، اور پریم چند کے افسانے راہ نجات کا تعارف اور تجزیہ پیش کریں گے. جنرل نالج: پاکستان کی کس یونیورسٹی میں سب سے پہلے سیمیسٹر سسٹم کا آغاز ہوا تھا؟ تو وہ قائد اعظم یونیورسٹی ہے، اسلام آباد میں. راجہ بازار کس شہر میں ہے؟ راجہ بازار راولپنڈی میں ہے. انٹرنیٹ کس کا مخفف ہے؟ انٹر سے انٹرنیشنل ہے، یعنی انٹرنیشنل سے پھر انٹر ہے، اور نیٹ سے نیٹ ورک ہے، انٹرنیشنل نیٹ ورک. تو انٹرنیٹ انٹرنیشنل نیٹ ورک کا مخفف ہے. ہارٹ اٹیک ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ تو ہارٹ اٹیک کی بڑی وجہ کولیسٹرول کا بڑھ جانا ہے. علم فلکیات کی بنیاد کس نبی نے رکھی؟ علم فلکیات کی بنیاد حضرت ادریس علیہ السلام نے رکھی تھی. علامہ اقبال کا شعر کا جو تصور ہے، تصور فن ہے، تصور شعر و ادب ہے، وہ کیا ہے؟ عام طور پر شعر کے حسن کے 3 نظریات ہیں. ایک یہ کہ کسی بھی شعر کا حسن اس کی حیت میں ہوتا ہے، اس کی فارم میں ہوتا ہے، اس کے الفاظ ردیف اور قافیہ وغیرہ میں ہوتا ہے. جبکہ دوسرے نظریے کے مطابق شعر کا حسن حیت میں نہیں ہوتا، اس کے الفاظ میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کے خیال میں، اس کے معنی میں اور اس کے مواد میں ہوتا ہے. جبکہ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ شعر کا اصل حسن نہ صرف الفاظ میں ہوتا ہے اور نہ ہی صرف مواد میں، بلکہ الفاظ اور مواد، الفاظ اور خیال، ان کا حسین امتزاج ہی شعر کا حسن دوبالا کرتا ہے. تو اگر ہم علامہ اقبال کو دیکھیں تو ان کا یہ تصور، یہ نظریہ بدلتا رہا ہے. انہوں نے الفاظ کے بارے میں بھی شعر کہے ہیں اور مواد کے بارے میں بھی، لیکن اگر موازنہ کیا جائے تو انہوں نے سب سے زیادہ شعر مواد کے بارے میں کہے ہیں. ان کا نظریہ شعر و ادب مواد کے بارے میں ہے کہ ان کے نزدیک ادب برائے ادب نہیں تھا، وہ ادب برائے ادب کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ ادب برائے زندگی کے قائل تھے. ان کے نزدیک اصل شعر وہی ہے، اصل شاعری وہی ہے جو جوانوں کو بیدار کرے، جو خودی کو بیدار کرے، جو انقلاب پیدا کرے. تو یہی وجہ ہے کہ جب شاعری اور فلسفے کا موازنہ کرتے تھے تو وہ شاعری کو فلسفے پر ترجیح دیتے تھے اور شاعر کو فلسفی پر ترجیح دیتے تھے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ شاعری کے علاوہ وہ مصوری یا موسیقی، تو ان میں بھی وہ مواد کو اہمیت دیتے تھے، یعنی جو مقصد ہوتا ہے نا، اس کو وہ اہمیت دیتے تھے. تو یہ تصور شعر تھا علامہ اقبال کا. اس کے بعد ہم آتے ہیں منشی پریم چند کا جو افسانہ ہے راہ نجات. تو راہ نجات کے جو بنیادی کردار ہیں وہ 2 ہیں. ایک ہے جھینگر کسان، دوسرا ہے بدھو گڈریا. یہ 2 بنیادی کردار ہیں، اگرچہ ایک تیسرا کردار بھی ہے، ہری ہر.
تو جھینگر جو تھا یہ بھی بڑا مغرور تھا، کیونکہ اس کی کماد کی فصل تھی اور اس کو اپنی فصل پر بڑا ناز تھا۔ اور بدھو گڈریا جو ہے اس کے پاس ریوڑ تھا، بھیڑوں کا ریوڑ، تو اس پر اسے بھی بہت گھمنڈ تھا۔ کہانی یوں ہے کہ جھینگر کسان جو ہے اس کی فصل ہے کماد کی، اور بدھو اپنی بھیڑیں ادھر لے کر جاتا ہے۔ تو جھینگر جو ہے وہ اس کو روکتا ہے کہ تمہاری بھیڑیں میری فصل تباہ کر دیں گی۔ تو اتنی دیر میں جو ہے نا وہ بھیڑیں فصل میں جو ہے وہ ادھر شامل ہو جاتی ہیں، فصل میں گھس جاتی ہیں اور وہ کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو جھینگر کو غصہ آتا ہے، وہ بھیڑوں کو بے دردی سے مارتا ہے۔ جو بدھو ہے اس کو بھی بہت غصہ آتا ہے، لیکن یہ برداشت کرتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، لیکن انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ دن بعد بدھو گڈریا جھینگر کسان جو ہے اس کی فصل کو آگ لگا دیتا ہے، اور آگ لگانے کے بعد خود ہی آگ بجھانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ سب لوگ بھی جانتے ہوتے ہیں کہ جھینگر سے بدلہ لیا جا رہا ہے، لیکن کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ تو جھینگر کیا کرتا ہے، وہ بھی بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے بدھو سے۔ وہ ہری ہر نامی شخص ہے، اس کو وہ پیسے دیتا ہے، اس کو ساتھ شامل کرتا ہے اور ایک گائے کو زہر دلاتا ہے، اور اس کا الزام بدھو گڈریے پر لگتا ہے۔ تو جو برہمن ہے وہ اس کو بدھو کو بھاری تاوان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تم تاوان ادا کرو گے اور 3 ماہ تک گلیوں میں بھیک مانگو گے۔ تو وہ بھیک مانگنے کے بعد یہ بھی کلاش ہو جاتا ہے، کنگال ہو جاتا ہے، اس کی فصل بھی تباہ ہو چکی ہوتی ہے، دونوں غریب ہو جاتے ہیں اور گاؤں سے نکل کر شہر کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں ایک زیر تعمیر عمارت میں مزدوری کرتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے غلطی کی تھی۔ دوسرا بھی اظہار کرتا ہے کہ میں نے بھی غلطی کی تھی اور میں نے یوں کیا تھا، میں نے ہی زہر دیا تھا، میں نے ہی آگ لگائی تھی، دونوں مان جاتے ہیں۔ تو پریم چند اس افسانے میں دولت کو خاص طور پر جو ہے نا وہ مد نظر رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو راہ نجات ہے نا وہ اصل میں کیا ہے؟ راہ نجات ان کے نزدیک دولت کے خاتمے کا نام ہے، کیونکہ جب تک انسان کے پاس دولت ہوتی ہے وہ تکبر کرتا ہے، وہ گھمنڈ کرتا ہے اور دوسروں پر ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کہانی کو ہم دیکھیں تو جھینگر بھی جب تک وہ فصل کا مالک تھا، بدھو بھی جب تک اپنے ریوڑ کا مالک تھا، تو وہ دونوں مغرور تھے اور ظلم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن جب وہ غریب ہو گئے، انہیں راہ نجات ملی، دولت کا خاتمہ ہوا، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے۔ تو یہ افسانہ دراصل اصلاحی افسانہ ہے، اس میں دیہی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی واقعات کی جو کڑیاں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ تو یہی اس کا جو ہے نا وہ سارا نقطہ نظر ہے۔ بہت شکریہ۔